اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد عباس، پروگرام پیام رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم اپنے پروگرام میں ایک انتہائی اہم موضوع فطرہ کے اوپر گفتگو کریں گے، اور جیسے ہی انسان ماہ رمضان کے تیسرے عشرے میں داخل ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں طرح طرح کے سوال آتے ہیں فطرہ کے متعلق کہ فطرہ کیا ہے، فطرہ کی حقیقت کیا ہے، فطرہ کسے دینا چاہیے اور فطرہ کتنا دینا چاہیے۔ یہ سارے سوالات اور اس کے علاوہ دیگر سوالات فطرہ سے متعلق انشاءاللہ اسی کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جامعہ علوم اسلامی کے پرنسپل مولانا سید حیدر حسین کاظمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ آپ کا شکریہ، آپ نے بلایا ہے ہمیں۔ تو سب سے پہلا سوال جو ہے ہمارا قبلہ وہ یہ ہے کہ فطرہ یا فطرانہ کیا ہے اور اس کے واجب ہونے کی کیا شرائط ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو مال پہ واجب کی ہے، اسے زکوٰۃ مال کہتے ہیں، اور ایک زکوٰۃ فطرہ ہے۔ یہ لفظ فطرہ جو ہے یا تو فطرہ سے لیا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے پیدائش، تخلیق، کہ اللہ نے چونکہ ہمیں انسان بنایا ہے لہٰذا ہمارے انسانی جسم کی زکوٰۃ یہ فطرے کی صورت میں ماہ شوال کے پہلے دن دی جاتی ہے۔ اور یا یہ لفظ فطرہ جو ہے فطرت سے لیا گیا ہے، تو یہاں فطرت سے مراد اسلام ہے، چونکہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اس کے شکرانے میں بھی یہ زکوٰۃ اسلام اور ایمان جو ہے وہ انسانوں پر واجب قرار دی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ زکوٰۃ ہے، اور یہ فطرہ چاہے بدن کی زکوٰۃ کہہ لیں، چاہے دین اور ایمان کی زکوٰۃ کہہ لیں، یہ جو واجب ہے یہ ہر عاقل اور بالغ انسان جس کے پاس اپنے اور اپنے اہل و عیال جو واجب و نفقہ افراد ہیں ان کے سال بھر کا خرچہ موجود ہو۔ جی۔ سال بھر کے خرچے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یا تو اسی وقت مثلاً اس کے پاس پورے سال کے جتنے بھی اس کے اخراجات ہیں، اس کے اپنے بیوی بچوں کے، اگر والدین ساتھ رہتے ہیں یا جو بھی اس کے زیر کفالت افراد ہیں، ان سب کا خرچہ یکمشت موجود ہو، یا یہ ہے کہ وہ ہفتہ وار یا روزانہ کی بنیاد پہ یا ماہانہ جیسے تنخواہیں ملتی ہیں ہر مہینے میں، تو یہ بھی انسان جو ہے وہ نان و نفقہ رکھتا ہے، تو اس پر یہ واجب ہو جاتا ہے۔ عاقل ہو، بالغ ہو، اپنا اور اپنے اہل و عیال کے سال بھر کا خرچہ رکھتا ہو، اور اب تو چونکہ سارے آزاد ہیں، کوئی غلام نہیں ہے، لہٰذا یہ بھی صورت ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ مسلمان بھی ہو تو ان پر یہ زکوٰۃ فطرہ واجب ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ قبلہ دوسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ فقہی طور پر فقیر اور مسکین کس کو کہتے ہیں؟ فقیر اور مسکین یہ دو لفظ قرآن کریم میں ایک ہی جگہ پہ استعمال ہوئے ہیں۔ جہاں زکوٰۃ کی آیت آئی ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والی، یہاں فقیر اور مسکین ایک جگہ ہے، اس کے علاوہ کہیں یہ دونوں لفظ اکٹھے نہیں آئے۔ فقیر اور مسکین یہ ان لفظوں میں سے ہیں کہ اگر یہ الگ الگ آئیں تو ان کا ایک ہی معنی ہوتا ہے، اور اگر یہ اکٹھے آ جائیں تو ان کے معنی الگ الگ ہو جائیں گے۔ فقیر اور مسکین ویسے اسی کو کہتے ہیں جس کے پاس سال بھر کا خرچہ موجود نہ ہو اور ملنے کی امید بھی نہ ہو۔ جیسے کوئی معذور ہے، کام نہیں کر سکتا ہے، یتیم بچے ہیں، جیسے یہ بہرحال فقیر اور مسکین کے اس میں آ جاتے ہیں، اور جیسے بیوائیں ہیں، کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں، ان کے پاس کوئی روزگار کا ذریعہ بھی نہیں ہے، تو اس کو تو فقیر اور مسکین عام طور پر اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس سال بھر کا خرچہ موجود نہ ہو اور ملنے کی امید بھی نہ ہو۔ لیکن اگر یہ دونوں اکٹھے آئیں گے تو اس کے ہوگا کہ فقیر جو ہے وہ وہی تعریف ہے، مسکین کی تھوڑی سی اس سے زیادہ ہے کہ وہ اور زیادہ سختی میں زندگی بسر کر رہا ہے، کہ فقیر تو کہیں سے لے کے مانگ کے گزارا کر سکتا ہے، مسکین بیچارے کے پاس یہ بھی راستہ نہیں ہے کہ وہ کہیں سے مانگ کے گزارا کر لے۔ صحیح ٹھیک ہو گئی۔ اچھا، یہ کہ بڑا فطرہ جو ہے وہ اس کے مستحق کون ہے؟ کن لوگوں کو فطرہ جو دیا جا سکتا ہے؟ جی، فطرے کے مستحق یہی فقراء و مساکین ہوتے ہیں، البتہ مومن ہونا چاہیے۔ مومنین جو ہیں ہمارے فقہی اعتبار سے زکوٰۃ، خمس، فطرہ، یہ جتنے بھی ہیں یا صدقات، مستحب صدقات، اس کا بہترین مصرف جو ہے وہ مومن فقراء و مساکین ہے۔
اچھا یعنی اور سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں دیکھا جائے جی جی کہ ان مومنین میں سے جو رشتہ دار ہیں وہ اگر غربت میں زندگی گزار رہے ہیں تو ان کی معاونت کے لیے یہ ان کو دیا جائے. اور مساجد وغیرہ جو ہیں، مدارس، امام بارگاہیں، ان کی تعمیر میں اس کو خرچ نہیں کیا جا سکتا، اچھا کفالت کے لیے دیا جا سکتا ہے. جیسے اب مدارس ہیں، یہاں طالب علم جو ہیں وہ پڑھتے ہیں، تو طالب علموں کے کھانے پینے کے اخراجات میں فطرانہ دیا جا سکتا ہے، لیکن مدارس کی تعمیر کے لیے یا اس کے جو دوسرے کام ہوتے ہیں ان امور کے لیے نہیں دے سکتے، صرف ان کے کھانے پینے کے لیے دے سکتے. مساجد میں بھی اسی طرح، امام بارگاہوں میں بھی اگر وہ کفالت کرتے ہیں غرباء کی تو دیا جا سکتا ہے، لیکن وہاں بھی تعمیر پہ اس کو خرچ نہیں کیا جا سکتا. مطلب کہ جہاں تعمیر پر اگر کوئی خرچ کرنا چاہے تو وہاں فطرہ نہیں، وہاں فطرہ نہیں دیا جائے گا. صحیح صحیح. تو قبلہ یہ اکثر دیکھنے میں ملتا ہے کہ پیشہ ور لوگ جو مانگنے والے ہیں، تو آیا یہ فطرے نہیں، پیشہ ور کو تو نہیں دینا چاہیے، تو بیگرز ہیں، بھکاری ہیں، یہ فقراء مساکین کے اس میں نہیں آتے. چونکہ فقیر اور مسکین جو مومن ہوگا وہ یوں سڑکوں پہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، لہذا جو آبرومند فقراء و مساکین ہیں ان کی کفالت کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، پیشہ وروں کے لیے نہیں ہے. جی جی ٹھیک. قبلہ دوسرا سوال، ایک اہم سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ فطرہ جو ہے کتنا دینا واجب ہے، اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ فطرے کی مقدار جو شریعت نے معین کی ہے وہ عربی میں اس کو صاع کہتے ہیں. صاع کا آج کل جو وزن کے حساب سے 3 کلو بنتا ہے، اور اس میں جو چیزیں دی جا سکتی ہیں شرعاً وہ گندم ہے، جو ہے، کشمش ہے، کھجور، چاول، یعنی یا وہ چیزیں جو انسان کی غالب خوراک ہے. جیسے ہم عام طور پہ گندم اور اس کی روٹی استعمال کرتے ہیں تو اسی سے نکالا جائے گا. جہاں چاول زیادہ کھائے جاتے ہوں تو وہاں چاولوں سے نکالیں گے. اگر برابر ہے کہ مثلا 2 ٹائم میں سے ایک وقت انسان روزانہ روٹی کھاتے ہیں، 1 ٹائم چاول کھاتے ہیں، تو پھر وہ آدھا چاولوں سے نکالیں گے اور آدھا. سب سے افضل تو بہرحال کھجور ہوتی ہے، اور 3 کلو گندم یا اس کی قیمت، وہ اگر آٹا یا اس کی قیمت دی جائے تو وہ بھی مجزی اور کافی ہے. مطلب یہ فطرہ دینے والے پر کن کن افراد کا فطرہ جو ہے وہ واجب ہوتا ہے؟ فطرہ دینے والے پر اپنا فطرہ ہے، اور جتنے اس کے واجب النفقہ افراد ہیں، زیر کفالت افراد ہیں، اس کے بیوی بچے، اور اگر والدین بھی اس کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کا فطرہ، یا اس کے گھر میں جو کوئی کام کرنے والا مرد یا عورت ہو بشرط کھانا کھاتا ہو. صرف تنخواہ لینا کافی نہیں ہے، کھانا بھی وہاں کھاتا ہو تو ان کا فطرہ دینا اس پہ واجب ہو جائے. مطلب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر لوگ جو ہیں وہ گھروں میں جا کر کام کرتے ہیں لیکن وہاں کھانا وغیرہ نہیں کھاتے، صرف تنخواہ لیتے ہیں. ہاں نہیں، پھر ان کا فطرہ نہیں ہوگا. صحیح. کھانا کھانے والے افراد جو شمار ہوں گے جی تو وہ ان کا فطرہ بھی دینا پڑے گا. صحیح. قبلہ اسی طرح عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ عید الفطر کے دن یا چاند رات کو جو ہے نا لوگوں کے ہاں مہمان آ جاتے ہیں، تو آیا مہمان کا فطرہ بھی واجب ہے اس کے اوپر، اہل خانہ پر؟ مہمان کی 2 صورتیں ہیں، یا تو وہ غروب سے پہلے آئے گا، یعنی جس دن آخری روزہ ہوگا جسے ہم چاند رات کہتے ہیں. اگر مہمان چاند رات کو مغرب سے پہلے آ جائے اور کھانا بھی کھائے، یا چاند رات کو مغرب کے بعد آئے اور کھانا بھی کھائے، تو اس کا فطرہ دینا واجب ہے میزبان پہ. ہاں، یعنی بعد میں جو آئے گا وہ احتیاط کی بنا پر دینا واجب ہے. لیکن اگر مہمان مغرب کے بعد آتا ہے اور کھانا بھی نہیں کھاتا تو اس کا فطرہ گھر والے پر، میزبان پہ واجب نہیں ہے. مہمان اگر وہاں وہ اپنا فطرہ جس صورت میں میزبان پہ واجب ہے وہ اگر دینا بھی چاہے تو وہ میزبان کی اجازت سے دے گا. اسے میزبان کو کہہ دے کہ بھئی ہم اپنا فطرہ خود دیں گے، اور میزبان راضی بھی ہو جائے پھر ٹھیک ہے، ورنہ مہمان کا فطرہ میزبان پہ واجب ہے اگر وہ مغرب سے پہلے آئے یا بعد آئے اور کھانا بھی کھائے. صحیح ہو گیا. ٹھیک. قبلہ فطرہ دینے کا وقت کیا ہے؟ فطرہ کس وقت؟ فطرہ دینے کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے چاند رات سے. شوال کا چاند نظر آنے کے بعد فطرہ جو ہے وہ انسان اس کو نکال لے، یا جہاں گندم وغیرہ دی جاتی ہے یا پیسے دیں اس کو جدا کر لے، اور نماز عید تک ادا کی نیت سے دے گا. اور دیکھیں یہ چونکہ عبادت ہے اور یہ واجبات تعبدی میں سے ہے تو اس میں نیت ضروری ہے. بغیر نیت کے نکال کے دے گا
تو وہ فطرہ شمار نہیں ہوگا، اس میں قربتاً اللہ کی نیت کرنا ضروری ہے۔ عید کی نماز تک یہ ادا کی نیت سے دے، صحیح، اور نماز کے بعد احتیاطاً فقہا فرماتے ہیں کہ عصر تک جو ہے وہ بغیر ادا یا قضا کی نیت سے دے سکتا ہے، اس کے بعد اگر دے گا تو پھر قضا کی نیت سے دے گا۔ صحیح، مطلب اس کا یہ ہوا کہ بلا کہ اگر رمضان کے دوران انسان جو ہے وہ فطرہ ادا کرنا چاہے تو یعنی مستحب چاند سے فرض ہو- پہلے، جی چاند ہاں، پہلے، تو ہر عبادت کا چونکہ وقت معین ہے، تو جب ابھی شوال کا چاند نظر ہی نہیں آیا تو فطرہ واجب بھی نہیں ہوتا ہے، صحیح، تو جب واجب ہی نہیں ہوا تو وہ فطرے کی نیت سے نکالا بھی نہیں جا سکتا۔ اس کا حل یہ ہے کہ اگر کسی کو دینا ہو کہ وہ پہلے سے اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں تو قرض کے طور پہ اس کی اجازت ہے کہ عنوان قرض کسی کو مستحق جسے ہم سمجھتے ہیں اس کو دے دیا جائے، اور جب چاند نظر آ جائے تو اپنا فطرہ اسی میں سے حساب کر لیں اور نیت کر لیں کہ جو میں نے قرض دیا ہوا ہے فلاں مومن کو، جی جی، تو یہ میرا فطرہ اس میں ادا ہو جائے۔ اس میں بھی مستحق ہونا شرط ہے اچھا، کہ جس کو عنوان قرض دیا ہے وہ ایسا مستحق ہو کہ جب اس کو بعد میں فطرہ دیا جا سکے اور وہ اس وقت تک بھی وہ فقر والی صورت اس میں موجود رہے، صحیح، پھر وہ اس پہ فطرہ حساب ہوگا۔ اگر وہ فرض کریں 15-20 دن پہلے دیے، اس وقت وہ محتاج تھا، صحیح، لیکن چاند رات کو اللہ نے اس کو اتنا مال کہیں سے دے دیا کہ وہ امیر آدمی ہو گیا ہے، جی، یا اس کے سال بھر کا خرچہ پورا ہو گیا، پھر وہ مستحق نہیں رہا، پھر اس سے واپس لے کے کسی اور مستحق کو دیا جائے گا۔ قبلہ اسی طرح ایک اور اہم سوال ہے وہ یہ کہ ایک شخص نے کسی کو مستحق جانا، اس کو مستحق جان کر اسے جو ہے فطرہ دے دیا، اب بعد میں اسے معلوم ہوا کہ میں نے جس کو فطرہ دیا یہ مستحق نہیں ہے، نہیں تھا، تو آیا اس کا یہ فطرہ ادا ہو جائے گا؟ اچھا، اس میں یہی ہے، زکوٰۃ میں بھی ایسے، خمس میں بھی ایسے ہے کہ اگر اس وقت ہم نے جستجو کی اور ہمیں پتہ چلا کہ وہ مستحق ہے تو دے دیا ہے، تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ مستحق نہیں ہے تو پھر اس سے واپس لیا جائے، صحیح، ٹھیک ہے، اس سے واپس لیا جائے، اور اگر وہ خرچ کر چکا ہے اس سے واپس لینا یا ممکن نہیں ہے، لے کے چلا گیا کسی دوسرے شہر میں ادھر ادھر، تو پھر آپ کو دوبارہ دینا پڑے گا، صحیح، فطرہ دوبارہ نکالنا پڑے گا، وہ جو فطرہ دیا گیا ہے وہ کافی نہیں ہے۔ کافی صحیح، چلیں شکریہ قبلہ، مہربانی، نہیں، آپ کی بہت مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی پروگرام زحمت میں کو تشریف قبول لائے، فرمائے، انشاءاللہ سلامت رہیں۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ تمام ہوتا ہے، تو آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔